اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، اور حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی، یہ خود مشکل کشا اور تھے مشکل کشا والے۔ 10 محرم کے دن جب باری باری سب شہید ہوتے جا رہے ہیں تو جناب عباس بار بار امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرتے ہیں کہ میرے مولا، ان کوفیوں اور شامیوں کی کیا اوقات کہ آپ کا پانی بند کریں، آپ کی اولاد کو قتل کریں، آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس فوج یزید کو ختم کر دوں۔ وہ تو اجازت نہ تھی امام حسین کو جنگ کرنے کی، ورنہ عباس بتا دیتے کہ قیامت کسے کہتے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس، میرے نانا نے مجھے فرمایا تھا کہ تیرے خون سے اسلام بچے گا۔ لوگوں نے خیبر و خندق، احد، بدر میں بنی ہاشم کی شجاعت دیکھی اور کربلا میں وہ بنی ہاشم کا صبر دیکھیں گے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس کو صبر کی تلقین کی کہ اتنے میں جناب سکینہ حضرت عباس کے پاس آئیں اور کہنے لگی کہ چچا عباس، 3 دن گزر گئے ہیں اور میں نے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں پیا، میں نے سب کی پیاس دیکھی اور برداشت کرتی رہی، لیکن علی اصغر کی پیاس مجھ سے دیکھی نہیں جا رہی۔ بی بی سکینہ نے حضرت عباس سے التجا کی کہ کسی طرح کچھ پانی لے آئیں تاکہ علی اصغر کو پلا سکوں۔ ننھی شہزادی کی یہ بات سن کر حضرت عباس کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور عرض کرنے لگے کہ اے میرے آقا، آپ نے مجھے جنگ کی اجازت نہ دی، لیکن ان بچوں کی پیاس مجھ سے اب نہیں دیکھی جاتی، یا تو دعا کریں کہ میں مر جاؤں یا مجھے نہر پر جانے کی اجازت دے، کیونکہ مجھ سے بچوں کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی بہن زینب کے خیمے میں جاؤ، اگر وہ تمہیں اجازت دیتی ہیں تو تم چلے جاؤ۔ پھر حضرت عباس بی بی زینب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ اے آقا زادی، مجھے اجازت دیں کہ میں نہر سے پانی لے کر آؤں، بچے پیاس سے نڈھال ہیں۔ بی بی زینب ان کی یہ فریاد سن کر رونے لگی اور حضرت عباس کو اجازت دے دی، اور جیسے ہی حضرت عباس نے مشق اور علم کو تھاما اور میدان کی طرف روانہ ہوئے، جیسے ہی آپ نہر فرات کی طرف بڑھے، یزیدیوں میں کوہرام مچ گیا اور وہ کہنے لگے کہ اگر پانی امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک پہنچ گیا تو ان سے جیتنا ناممکن ہو جائے گا، اور حضرت عباس راستے کی رکاوٹوں کو ہٹاتے ہوئے نہر فرات تک پہنچ گئے اور اپنی مشق میں پانی بھرنا شروع کر دیا، اور پانی بھرتے ہوئے اپنے گھوڑے کی طرف دیکھا تو وہ آپ کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے گھوڑے، تو بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے، پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو گھوڑے نے اپنی زبان میں جواب دیا، آقا، میں آپ کا غلام ہوں، آپ نے بھی تو 3 دن سے پانی نہیں پیا، تو میں کیسے پانی پی سکتا ہوں؟ تو حضرت عباس نے فرمایا کہ میرے آقا امام حسین ہیں، انہوں نے بھی 3 دن سے پانی نہیں پیا، ان کے معصوم بچے پیاسے ہیں، میں بھی تو ان کا غلام ہوں، میں کیسے پانی پی لوں؟ اور اگر میں پانی پی لوں گا تو حسین علیہ السلام کی والدہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اور وہ مشق بھر رہے تھے اور جیسے ہی انہوں نے پانی بھر لیا تو فوج یزید میں ہلچل مچ گئی اور انہوں نے حضرت عباس پر تیروں سے وار شروع کر دیے، لیکن حضرت عباس نے ہار نہ مانی اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ کسی طرح پانی خیمے تک پہنچا دیا جائے۔ اتنے میں یزیدی نے نشانہ لے کر آپ کے بازو پر وار کیا اور آپ کا بازو مبارک آپ کے جسم مبارک سے الگ ہو گیا، لیکن آپ نے ہار نہ مانی اور آپ نے دوسرے ہاتھ میں مشق کو پکڑا اور تیزی سے خیمے کی طرف بڑھتے رہے۔ پھر دوسرا بازو بھی شہید کر دیا گیا۔ پھر آپ نے مشق کو منہ میں پکڑا اور آخری سانس تک ہر ممکن کوشش کی کہ پانی کو خیمے تک پہنچا سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اتنے میں کسی نے حضرت عباس کی آنکھ میں تیر مارا اور اگلا تیر مشق پر مارا تو پانی کو گرتا دیکھ کر حضرت عباس کی ہمت جواب دینے لگی، اور اتنے میں کسی نے آپ کے سر پر وار کیا اور آپ کو آ کر حضرت امام حسین علیہ السلام نے تھام لیا اور آپ کا سر مبارک اپنی گود میں رکھا تو حضرت عباس نے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا کہ مجھے معاف کرنا میرے آقا، میں نے بہت کوشش
کوشش کی لیکن سکینہ تک پانی نہ پہنچا سکا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ عباس، یہ اللہ کی مرضی ہے اور ہم اس میں راضی ہیں۔ حضرت عباس نے امام حسین سے فرمایا کہ میں نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ پیدا ہونے کے بعد آنکھیں کھول کر پہلے زیارت میں نے آپ کی تھی، اور آج میں ان آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے بند بھی آپ کو دیکھ کر کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے آقا آنکھوں میں تیر لگنے کی وجہ سے مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ کیا آپ میری آنکھیں صاف کر دیں گے تاکہ میں آپ کے چہرہ انور کا دیدار کر سکوں اور سکون سے اس دنیا سے کوچ کر سکوں؟ امام حسین علیہ السلام نے آپ کی آنکھوں کو صاف کیا اور حضرت عباس نے جی بھر کے آپ کے چہرہ مبارک کی زیارت کی اور مدینے کی طرف چہرہ مبارک کر کے اپنے آقا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں دم توڑ دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔